والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد الا رسول. صلوات اپنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات سمجھے صلی اللہ محمد آلہ آدھر گئے بکھادر عشقان رسول خدا محبان آل و عزدران مظلوم کربلا زندہ رہیے، سلامت رہیے. عشرہ اولیٰ کی آج ساتویں مجلس آپ حضرات کی پاکیزہ سماعت کے لیے ہدیہ ہے. ہم تمام شیعان حضرت کرام جناب محترم قاری وقار، اپنے پیارے بھائی کونسلیٹ آف پاکستان جناب وزیر طارق وزیر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آپ میرے مولا کے مہمان بن کر اس وقت میں تشریف آوردہ. علاوہ ازیں برادر زی وقار، بلکہ اگر میں کہوں خطیب آل محمد، صحافت کی دنیا کا ایک بے بدل نام، جنہوں نے اپنے جرأت مندانہ اقدام اور اتحاد المسلمین بین المسلمین کی صحیح اور خدمات اسلام، خدمت پاکستان کے لیے اپنا کلیدی رول ادا کیا. یہاں کے مانچسٹر کے پاکستانی پریس کلب کے نہایت رکن اور خدمت گزار، جن کا بھی آپ بڑا وجدانی خطاب سن رہے تھے، جناب سید مظہر بخاری صاحب، اور میرے بھائی کے ساتھ دیگر جو دوستان ہیں جن کے مجھے اس میں گرامی نہیں آتے، مجھے معاف فرمائیں گے، میں ان کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں. جہاں جناب راجہ امجد صاحب نے مختصر مگر جامع اور تاریخی خطاب کیا، اس سے آگے بات دیکھ کے چلتا ہوں. لا شک فی عبد اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میرے بھائی نے اپنے مختصر بیان میں کونسل آف پاکستان میں فرمایا کہ ہم اتنے عالم نہیں ہیں کہ ہم ان کی سیرت پر گفتگو کر سکیں. میں بھی آپ کے ساتھ وہی لفظ کہوں گا کہ میرا 30 یا 35 سال کا اس ممبر پر بیٹھنا سوائے ان کے کرم کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایک لمحے کی بھی اس میں میری کوئی ذاتی قابلیت نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. اور میرے سنی بھائیوں کا ایک بڑا پیارا شعر ہے نا کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. تو آئیے، میں یہ نہیں کہ بھائی کو دیکھ کر، آپ جانتے ہیں میری گفتگو میں اشتعال نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ملانا ہوتا ہے، لڑانا نہیں ہوتا. کل بھیا کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی، ہمارے صحابی بھائی جنرل صحابی افضل بھائی بھی تشریف فرما تھے، دوسرے دیگر بھائی بھی تشریف فرما تھے. تو میں ایک چھوٹا سا جملہ آپ کی نظر کروں گا جو دیکھنے میں چھوٹا ہے مگر اس کے مقصد میں کم از کم انشاءاللہ آنے والے کئی سال سے رہا ہے. جو میں جملہ کہتا ہے، شیعہ مسلک کہتا ہے، ہمارے خطیب ہم آپ کو کہتے ہیں شیعو ایک ہو جاؤ تاکہ دوسرے مسلک کے لوگوں کو ہماری طاقت کا پتہ چلے. سنی کہتے ہیں سنیوں ایک ہو جاؤ تاکہ شیعوں کو ہماری طاقت کا پتہ چلے. اہل حدیث کہتے ہیں ایک ہو جاؤ تاکہ شیعہ اور سنی دونوں کو ہماری طاقت کا پتہ چلے. دیوبند کہتے ہیں ایک ہو جاؤ تاکہ شیعہ سنی اہل حدیث کو ہماری طاقت کا پتہ چلے. افسوس کوئی نہیں کہتا مسلمانوں ایک ہو جاؤ، کاش کعبہ کے دشمن کو ہماری طاقت کا پتہ چلے. یہ ہے پیغام، یہ ہے وہ پیغام جس پر ضرورت ہے
خطبہ حضرات کو کسی بھی مسئلہ کو ملت سے تعلق رکھتے ہو اپنی پیٹ کی دکانیں بند کریں اور مذہب اسلام کی حقانیت کو اجاگر کریں، پیغام رسول اللہ کو بلند کریں۔ میرے نبی کا دین تلوار سے نہیں کردار سے پھیلا ہے۔ آئے تھوڑا بولیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضائل نہیں پڑھنے، میرے نبی کا دین کردار سے پھیلا ہے تلوار سے نہیں۔ میرے نبی نے اقتدار سروں پہ نہیں کیا، روحوں پہ کیا۔ میں کل ایک جملہ آپ کے لیے سوچ کے آیا ہوں اور مجھے کہنے دیجئے، غلام اقتدار میں آ سکتا ہے، اختیار میں نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا جملہ پورا ہونے دیجئے۔ I'm not politician، پالیٹکس میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میرا کسی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے، میں بات اپنے آقا کی کر رہا ہوں۔ غلام اقتدار میں آ سکتا ہے بامیر شاہ جی، لیکن اختیار میں نہیں آ سکتا، کیونکہ مکہ کے توجہ، مکہ کا اقتدار اگر ابو جہل کے ہاتھ میں آ بھی جائے تو چاند توڑنے کا اختیار صرف آمنہ کے چاہ۔ اللہ اکبر، حیدری، تینوں اسلام کے نعرے، نعرہ تکبیر ان کے سارے، تاکہ بھئیہ یہ نہ کہیں کہ یہ صرف جناب علی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، غلط کیا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اتنی بڑی صلوات پڑھی یا محمد جناب سیدہ وزیر بھائی، چونکہ میرا انداز جو معروف ہے وہ ایک جوشیل خطیب کا ہے کہ میں معذور کے ساتھ اپنے فطرتاً اور طبعاً اس سے ہٹ کے بات نہیں کروں گا، کیونکہ سیمینار ہو تو اس کا اور انداز ہوتا ہے، آپ میڈیا کے لوگ بیٹھے ہو، لیکچر ہو اس کا اور انداز ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہو اس کا اور انداز ہوتا ہے، اور مجلس کا انداز ان سب سے الگ ہے، چونکہ یہ درس گاہ محمد و اہل بیت ہے۔ تو جو فرما رہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے میں اپنے عنوان سے لے کر ہو جاؤں، شاہد کائنات ہے۔ یہی ہمارا عنوان چل رہا ہے 8 دن سے 7 دن سے۔ میرا رسول گواہ ہے پورے عالم میں، اللہ کے قانون دیا، لیکن صاحب جملہ رضی کر رہا، اللہ نے قانون دیا، ہدایت کے لیے اللہ نے 2 وسیلے بھیجے، ایک ناطق ایک سامت۔ ہدایت کے لیے 2 وسیلے بھیجے، ایک ناطق ایک سامت۔ ناطق ہادی ہے، پیغمبر ہے، معصوم ہے، سامت تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے۔ ہم جاہل نہیں ہے کہ توہین انجیل کریں۔ میں اپنے دیش کا پیغام دے جاؤں پردیش میں، اور ایک ایسی کنٹری میں جہاں لو کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، جہاں جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ غور کر رہا ہے کہ نہیں؟ میں اس کنٹری میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ فرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسلام اقرار کا نام نہیں، اسلام تصدیق کا نام ہے۔ سردار پڑھ دیجیے اور محمد پاک گاؤں کو جو شکر لیکن ذرا آہستہ اور اپنے وقت کو مد نظر بھی رکھوں گا، اور آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ انجیل ہدایت سامت، زبور ہدایت سامت، ان کی اقوام کے لیے، ان کی وضاحت کے لیے۔ تورات ہدایت سامت، قرآن خاموش، مصطفیٰ بولنے والے۔ توجہ فرمائے، اب اللہ نے قانون بنایا، ایک تحریر ایک تقریر۔ اللہ دیکھیں، انسان کچھ بھی ہدایت لیتا ہے، وزیر بھائی مولا آپ کو زندگی دے، اس کے 2 وسیلے ہوتے ہیں، یا پڑھ کے یا سن کے، یا کسی کی تقریر سے متاثر ہوتا ہے یا پھر اسٹڈی کرتا ہے، یہی 2 ذریعے ہیں نا، تیسرا تو نہیں۔ اب اللہ نے ہدایت کے قانون جوڑے سے رکھا، سننے کی طاقت 2 کام، نہیں بات فرمایا، سننے کے لیے 2 کام، حالانکہ ایک سے بھی آپ سن سکتے ہیں، لیکن اللہ کی فطرت کو چیلنج نہیں کیا جائے۔ سننے کے لیے 2 کام، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں،
بولنے کے لیے ایک زبان نہیں بولتے، یعنی ہدایت یا سن کے یا دیکھ کے، پاؤں ہوتے ہیں چلنے کے لیے، ہدایت قدوں تک جانے کے لیے، وہ امام بارگاہ ہو، وہ مسجد ہو، وہ بھائیوں کا چرچ ہو، وہ کلیسا، وہ کسی کا جو بھی، ہم کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہمارے اتنے امام پاک ہیں کہ ہمیں سائل کو جانے کا وقت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کوئی اور کرے، ہمارے ہاتھی اتنے کامل ہیں، اگر ساری کائنات مل کر اگلے کائنات سے لے کر افتے کائنات تک میرے رسول کا ذکر کرتی رہے تو رب محمد کی قسم قلم ٹوٹ جائیں گے اور آگ چل جائیں گے، منصب مر جائیں گے، خطیب گم ہو جائیں گے، منصبی گھبرا جائیں گے، منطقی چکرا جائیں گے، سارے پولیٹیشن ختم ہو جائیں گے، پوری کائنات کے درخت قلم بن جائے، سمندر سیاہی بن جائے، میرے آقا کے نام کی میم کی فضیلت لکھنے سے کاش ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کے نام اللہ اکبر، بسم اللہ، شکریہ لگے بیٹا، میں جیتے رہا جیتے رہو زندہ سبحان اللہ، اللہ آپ یہ سلام، کون کہتا ہے حسین صرف شیعوں کا ہے؟ اگر حسین صرف شیعوں کے ہوتے تو یہ فرقے کا امام ہوتا، اگر امام حسین علیہ السلام صرف سنی کے لیڈر ہوتے تو یہ امام سنیت ہوتے، اگر یہ صرف اہل حدیث کے ہوتے تو امام اہل حدیث ہوتے، اگر یہ دیوبندی کے ہوتے تو امام اہل دیوبند ہوتے، اگر یہ مسلمانوں کے صرف ہوتے تو صرف مسلمانوں کے امام ہوتے۔ ارے یہی تو حسن ہے اس خانوادے کا کہ ان کا اللہ رب العالمین ہے، ان کا نانا رحمت للعالمین ہے، ان کی اماں سیدہ نساء العالمین ہے، اور یہ سارے امام العالمین ہیں۔ تو یہ بولنے والا کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اور آپ کو سامنے جی بسم اللہ، اللہ یہ ساتھ سلامت، اللہ یہ جذبے سلامت رکھے۔ آؤ میرے شیعہ سنی مسلمان، اللہ اکبر، جیتے رہو میرے بیٹے۔ یہ جناب محترم وزیر بھائی، یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت، یاد رکھنا، بڑا قیمتی جملہ ہے، گھنٹے کا خطیب نہیں، ابھی آیا تو بھائی مذہب کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھنا، نسبوں سے، حسبوں سے، لہو سے پالنے والوں کی تربیت بولتی ہے۔ آئے ہائے، تو یہ جملہ سننے والا حسبوں سے، نسبوں سے، عادتوں سے، وراثتوں سے، کلام سے، وجدان سے، عقیان سے، بہادری سے، علم سے پالنے والے کی تربیت بولتی ہے۔ اب مجھے معاف کریں گے؟ ماشاءاللہ، میں اس پہ بحث نہیں کروں گا، بالکل لو سٹینڈرڈ بحث نہیں کرتا کہ ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں۔ بحث ان کے لیے ہوتی ہے جن کے لیے گنجائش ہو۔ کسی غور کیا ہے، ادیبانہ جملے ہیں، میرے صحابی جرنلسٹ بھائی سمجھ رہے ہیں، میرا دامن چولی کے ساتھی ہیں، میرے ملک کی صحافت کو اور عالم اسلام کی اور پوری دنیا کے صحافیوں کو سلام۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن عقیدہ ور پیدا، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ایک صحافی ہوتا ہے، تبھی تو میں کہتا ہوں قلم اس وقت تک قلم نہیں ہوتا جب تک قلم نہ ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، قلم اتنا قیمتی ہے جس ہاتھ میں ہوگا وہ ہاتھ کتنا قیمتی ہو گیا۔ چھوڑا سنی چلے میں واقعی ساتھ ہو چکے، وقت کم ہے، ادھر ادھر جاؤں گا پھر لطف نہیں آئے۔ اللہ نے ہدایت کے دو قانون، ایک ناطق، ایک بولنے والا۔
اب انسانی ہدایت کا مرکز و محور دو چیزیں چاہیے، ایک قرآن، ایک میرے نبی، ایک بولنے والا، ایک خاموش. آپ نے خاموش نہیں رہنا، ایک بولنے والا، ایک خاموش. ظاہری طور پہ میرے نبی نے پردہ فرمایا. سرکار ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ نبی مر گئے. ماشاءاللہ. اگر اللہ کا گواہ چلا گیا توحید کیسی؟ بہت بڑا جملہ تھا میری پہلی تقریر یاد کہ اللہ کی توحید کا گواہ ہے میرا پیغمبر، آدم کا گواہ میرا پیغمبر، نوح کا گواہ میرا پیغمبر، پوری کائنات کا گواہ میرا پیغمبر، آخر الزمان خاتم النبی. سیدنا آپ کو سلام رکھیے. آقا ذاتی آپ کو سلام کی دعوت پائے. آپ کا نام ہے راجہ بھائی کا دوسرے غالب ناصر بھائی. دیکھ لیں میں نے ایک دفعہ سنا اور مجھے یاد ہے، میں نے ذہن میں رکھا. جتنے میرے بھائی کے ساتھ ان کے بھائی تشریف لائے ہیں ہم ان کو خیر مقدم کہتے ہیں. خوش آمد کا میں قائل نہیں، نہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو تاجوں کو پاؤں کی ٹھوکر کو اچھاتا ہے. ہائے 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 نہیں اور کیا. ہم ان کے ماننے والے ہیں جو تخت نشین نہیں، جو منبر نشین ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کا اقتدار ایک ہی وقت میں سورج میں بھی ہوتا ہے، چاند میں بھی ہوتا ہے. ایک شعرا مجھے کہنے کی اجازت ہے. سرکار ابو طالب تیری عظمت کو سلام، اے علی کے پاک بابا تیری حرمت کو سلام، اے نبی کو پالنے والے تیری رفعت پہ سلام. کیا زبانیں بولے گی ابو طالب کی شان پر؟ بچہ غریب کا ہو تو پھر بچہ غریب کا ہو تو مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے، بچہ تھوڑا ایلیٹ کلاس کا ہو تو پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتا ہے. پالنے والا اور امیر ہو تو بچہ الیکٹرانک کے کھلونوں سے کھیلتا ہے. ارے کیا بیان کروں ابو طالب تیری امیری پر تیری گود کے پالے ہوئے دو شہزادے ہیں، ایک چاند سے کھیلتا ہے ایک سورج سے. اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں مل کے سارے گھر میں ٹھنڈا کرو. آئے در 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 آئے در. ہاتھ بھی نہیں اٹھے. آئے در آئے در آئے در آئے. نعرہ حیدری. میرے بھائی یاد آئے اللہ سلامت. اللہ اکبر. لیکن صاحب میرے سادے محترم یاد آئے سرکار علامہ عرفان راکی، ہم لہجے چھڑانے والے خطیب نہیں، ہم دعائیں دینے والے خطیب. آئیے آگے چلتے ہیں. ہدایت کے دو کرینے حضور میں سماعت کے گراں نہیں گزرا. سید اسلام چہرہ کھل رہا ہے میرے بھائی کا. اچھا بسم اللہ بسم اللہ. ایک بار اندر صلوات پڑھیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام رکھے. جی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. ایک بار اندر صلوات پڑھیے اور میرے بھائی کو راستہ دیجیے. ظاہر ہے ان کی مصروفیات ہے. بار اندر صلوات. ایک بار اندر صلوات پڑھیے اللہ محمد. ایک اتنی بلند صلوات پڑھے کہ حاصل ہو جائے. اللہ نے ہدایت کے دو طریقے رکھے، ایک میرا مصطفیٰ ایک قرآن. باقی عمران شاہ جی ایک مصطفیٰ امت مدلے. ظاہر مہمانوں کو چھوڑنا سنت رسول ہے. جو بھی جا رہے ہیں ان کا حق بنتا ہے، راجہ برادران کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے مہمان کو عزت دیں. سجے ہے دلی جتنے ہیں کافی ہیں ماشاءاللہ بہت تعداد. ایک قرآن یہ کم میری آقا ذاتی کا معجزہ ہے. اتنے مجلسیں پڑھنے کے بعد ابھی تک دل ویسے کا ویسے ہی ہے. یہ میری آقا ذاتی کی کرنا. ایک بار اندر صلوات پڑھ دیا بات بھی آتا تھا. اللہ جل صاحب کی زوجہ کو صحت عطا فرمائے. جو بیمار ہیں بالخصوص میرے حسن بھائی کی والدہ بیمار ہیں. میں نے ایسا اپنی ماں سے محبت کرنے والا کم بیٹا دیکھا ہے. اللہ جہانگیر بھائی اور آج ہمارے بزرگ کے ہاں دسترخوان تھا راجہ مصور صاحب کے ہاں. اللہ ان کے رزق اور عزت میں اضافہ ہوا. ہدایت کے دو کریں گے، ایک میرا مصطفیٰ ایک قرآن. ماشاءاللہ. اب ظاہری طور پہ میرے نبی گئے حسن بیٹا سیالکوٹ. اب علی اور قرآن ذرا مزاج دیکھیے گا گواہی کا. اب ظاہری طور پہ علی گئے، اب حسن اور قرآن.
متوجہ رہیے گا. ماشاءاللہ. اب ظاہری طور پہ جناب حسن گئے, اب حسین اور قرآن. اب ظاہری طور پہ مولا حسین گئے سیاد بھائی, اب زین العابدین اور قرآن. اب زین العابدین ظاہری طور پہ گئے, اب قرآن اور محمد باقر. ایک بولنے والا ایک خاموش. آپ خاموش ہیں. ساری طور پر سرکار محمد باقر گئے, اب ایک شافر, ایک قرآن, ایک بولنے والا ایک خاموش. پھر قاسم اور قرآن, ایک بولنے والا ایک خاموش. چونکہ دونوں سے ہدایت بابا باجی شاہ جی مولا کو سامنے رکھے. پھر جناب قاسم اور قرآن, پھر رضا اور قرآن, پھر تقی اور قرآن, پھر نجی اور قرآن, پھر عسکری اور قرآن. اب 255 ہجری سے لے کر قیامت تک ہدایت کے دو ہی سامان ہیں, یا اللہ کا قرآن یا بارواں ایمان. کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک بار آپ کا سلوات پڑھیے. آگے بھی آپ کو سلامت. اچھا ایمان سے بتانا یوکے والوں, ابھی 7 دن کی رفاقت ہے. لگتا ہے کہ میں نے یاد یہ ہے ہمان, کیونکہ ان روحوں نے عالم ارواح نے ولائے علی کا اقرار کیا. اب ایک تجربہ کرنا, بعض اوقات آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کسی جگہ گئے, پھر راجہ جہانگیر بھائی آپ اتفاق سے وہاں گزرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ میں تو پہلے بھی یہاں چکا ہوں. یہ جھوٹ نہیں ہے, وہ آپ کا روحانی سفر ہے, اس لیے آپ کو لگتا ہے میں پہلے آ چکا ہوں. دیکھیں میں سارے مقدس بھائی ہیں, سنی بھائی جتنے بھائی مقدس ہیں, مجھے اللہ کی عزت کی قسم یہ معرفت کا سفر, یہ روحانی سفر. لیکن بیٹا شیعوں میں کمال ہے, ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہوتے, اچانک کہتے ہیں یا علی مدد. بولو یار میں غلط کہہ رہا ہوں, بولو میرے ساتھ. اچانک کہتے ہیں یا علی مدد. کبھی آج تک اگلے نے کہا ہے کہ نہیں, وہ فوراً ہاتھ مار کے کہتا ہے مولا علی مدد, کیونکہ رابطہ یہاں سے نہیں, رابطہ وہاں سے ہے. اللہ اکبر. ایک ولی نے پورا پہاڑ کیا, ایک ولی نے پہاڑ کے لوگوں سے علی علی کروا دیا. ہمیں فقیر شاہ بخاری سمجھ نہیں آتا علی کیسے کوئی ہے بولنے والا؟ یہی جذبے چاہیے نا. صلوات پڑھیے محمد پر. میں نے ان کے فضائل سنے تو اتنا متاثر ہوا. مجھے میرے بھائی بتاتے رہتے ہیں انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. یہ ہے ولی کی طاقت, خربوں ولیوں کی طاقت. توجہ فرمائیے, خربوں, یہ بھی میں محتاط الفاظ کہہ رہا ہوں کہ بلاؤ کعبہ, خربوں ولیوں کی طاقت اکٹھی ہو جائے, ایک علی. غور کریں, ولیوں کی طاقت اکٹھی ہو جائے, ایک علی. علی جس کے سامنے ہاتھ جوڑے وہ میرا نبی, نبی جسے سجدہ کرے وہ خدا. ہائے ہائے, صلوات پڑھیے محمد پر. سیدہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلام کی. اچھا ہدایت کے 2 قریب گواہ ہیں دونوں, قرآن بھی, توجہ فرمائیے, قرآن بھی ہم پہ گواہ ہے اور امام بھی ہم پہ گواہ ہے. روک رہا ہوں یا میں روک رہا ہوں؟ آئے باب میں اچھا گواہ وہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. جملہ بہت بڑا کہہ رہا ہے. میری بی بی کا سر بسم اللہ آگے, بسم اللہ آگے, نام معافی چاہتا ہوں, آپ کا ادب و احترام آپ کی جگہ, لیکن اگلی سر پہ سید نہ ہو تو پھر لطف کیا ہے, کیونکہ باقیوں کے آقا ہیں, آپ کے جد ہیں, آپ کو تو خصوصی سلام. تھوڑا لیٹ ہوئے, میں بہت سے خزانے بی بی کے صدقے میں تقسیم کر چکا, چند خزانے باقی ہیں, نہ ختم ہونے والے خزانے. آئیے جو بھائی مولا آپ کی زندگی دیکھے گا میری طرف.
بہت توجہ. اچھا گواہ کون ہے؟ جو مجھے دیکھے، جس نے مجھے دیکھا ہی نہیں. یعنی آج کے 10 سال بعد اگر اللہ نے مجھے زندگی دی، اگر میں نہ ہوں تو نوجوان بحث کریں گے بھئی میں نے یہ تقریر علامہ کرامت آباد سے حدیث سے سنی تھی. ساتھ والا کہے گا سنی تھی؟ نہیں میں مجلس میں بیٹھا تھا. تو وہ میرا گواہ ہو گیا. اب میری گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجھے دیکھے. وہ یہ بتائے گا انہوں نے شیروانی پہن رکھی تھی، کالی کیپ پہن رکھی تھی، گولڈن چشمہ پہن رکھا تھا. یہ ساری بات اس وقت کرو گے جب تم نے مجھے دیکھا. بہت توجہ منتظر شاہ جی اور آپ کو شامل رکھے. اب نبی بھی گواہ، قرآن بھی گواہ، قرآن بھی گواہ، امام بھی گواہ. کوئی ہے پاکستان سے لے کر یوکے تک، یوکے سے لے کر ایران تک، ایران سے لے کے عراق تک، عراق سے لے کر آخری جزیرے تک کوئی ماں نے بیٹا چنا ہے جو کرامت بازی کو بتائے کہ سورج کب سے ہے. توجہ فرمائیے. اللہ اکبر. بہت بڑا نتیجہ دینے لگا ہوں، بہت بڑا نتیجہ دینے لگا ہوں. سورج اللہ کی خلق ہے. ہزاروں لوگ آئے، سورج نے دیکھا ہوں، سورج نے ان کو دیکھا، مر گئے. سورج وہی. آدم کے دور میں سورج تھا، آدم کے دور کے لوگ چلے گئے، سورج وہی. نوح کے دور یہ خاموشی ہو جائے. نوح کے دور میں سورج تھا، نوح کے دور کے لوگ چلے گئے. بھائی صاحب سورج وہی ہے. ابراہیم کے دور میں سورج تھا. اب بابر کہنے کی ضرورت نہیں، سورج تھا ہی. چلے گئے لوگ، سورج وہی. عیسیٰ کے دور میں عیسیٰ چلے گئے، سورج وہی ہے. موسیٰ کے دور میں موسیٰ چلے گئے، یعنی چوتھے آسمان پر عیسیٰ زندہ چلے گئے. اس کے بعد ہر کے دور نہیں تو جو ہے سورج موجود ہے. ہمارے بڑے، ان کے 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 بڑے، پتہ نہیں کتنی نسلیں بنتی ہیں، چلے گئے. سورج وہی. سورج نے سب کو دیکھا، سورج نے سب کو دیکھا، سورج نے سب کو دیکھا. سورج نے اندھے کو دیکھا، اندھے نے سورج نہ دیکھا. ہائے ہائے ہائے. سورج نے اندھے کو دیکھا، اندھے نے سورج نہ دیکھا. چودھری صاحب چپ رہے تو مجھے دکھ رہے گا. ہر چیز چلی گئی، سورج وہی، انسان مر گئے، چاند وہی. بڑا قیمتی جملہ گواہی پائے. ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ، اربوں لوگ مر گئے، اربوں لوگ نہیں آ گئے. چاند وہی، سورج وہی، ستارے وہی. چلو میں ساری مخلوق میں گنتا، صرف سورج اور چاند کی بات کر رہا ہوں. ناظر بھائی سب چلے گئے، چاند وہی، سورج وہی. سورج کو موت نہیں آئی. اب قرآن کہہ رہے ہیں قیامت کے قریب جا کر سورج بے نور کر دیا جائے. یعنی اللہ نے بڑے طریقے سے سورج کی عمر بتا دی کہ قیامت تک ہے. ارے آپ نے اور نہیں کیا. اللہ نے بڑے طریقے سے سورج کی عمر بتا دی کہ قیامت تک سورج ہے. کیا خیال ہے مسلمانوں؟ جوہری کو سوچتا ہے وہ کنجوس مجھے داد دینے کی زحمت نہ کرے. جوہری کو جہاں سے باندھتا ہے اس کے ہاتھ غدیر تک جانے چاہیے. ماں نے بیٹا نہیں چلا جو یہ بتائے کہ سورج کب سے ہے. سورج سب کو دیکھ رہا ہے. تو جب سورج کو موت نہیں تو اسے کیسے ہے جس نے سورج پھٹایا؟ ہائے ہائے تو جو ہے نا، ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. بڑا سلامت کیا بھائی دونوں کام تو میں نے نہیں کر، نعرہ آپ نے لگا. جی بڑے ایک ایک قدم آگے تشریف لائیں. ایک ایک یا میں نے تھوڑی سی جگہ بچا جی کے تو سائڈ کے ایک بار اندر صلوات پڑھی یا محمد. جی بسم اللہ. آقا نے کہا کہ سورج کب سے ہے. شور نہ کرو بھائی، شور نہ کرو، سنیے گا اور آگے چلتے آئیے. شور نہ کرو. سید امین انیس نے بتایا کہ سورج کب سے ہے. اچھا. سید کہتے ہیں خورشید فلک عکس در تاج علی ہے. خورشید فلک عکس در تاج علی ہے. اللہ کے سوا جو 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 بھی ہے محتاج علی ہے. نعرہ حیدری سنا کے ساتھ دل بولا، سبھی بولی سمن بولا، تیرا مولا میرا مولا
کوئی تھکا نہیں، پاک بی بی آپ کو سلام رکھے. اچھا سورج آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک رہے گا. چاند آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک. میں ان لوگوں میں نہیں ہوں آتے گھنٹے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا تھا، ہر جملے میں نقطہ نہ ہو علی تو نقطہ نہیں. اچھا چاند پہ بات آئی تو سن لیں، خطیبانہ جملہ عالمانہ نہیں، خطیبانہ جملہ ود آنیسٹ. قبلہ آپ سے بات چاہیے. اچھا چاند نکلتے ہیں نا جیسے آج کل اس طرف پڑے، پتہ نہیں مولویوں کو جلدی کیوں نظر آتا ہے. چاند سارے دیکھنے والوں نے اینکیں لگائی ہوئی، مجھے تو لگتا ہے کہ احمد پہ چاند بنا ہوا. چلے کوئی بات نہیں. یہ پہلی کا چاند، توجہ فرمائیں. دوسری کا چاند، بسم اللہ بسم اللہ. تیسری کا چاند، چوتھی کا چاند، پانچویں کا چاند، چھٹی کا چاند، ساتویں کا چاند، آٹھویں کا چاند، نویں کا چاند، 10ویں کا چاند. بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5. پہلی کا چاند، دوسری کا چاند، تیسری کا چاند، چوتھی کا چاند. راجہ نام بھائی جیو 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 جیو. پانچویں کا چاند، چھٹی کا چاند، 7ویں کا چاند، 8ویں کا چاند میرے بھائی، 9ویں کا چاند، 10ویں کا چاند، 11ویں کا چاند، 12ویں کا چاند، 13ویں کا چاند، 14ویں کا چاند. اللہ نے فاروق عباس اب 14 سے آگے نہ جانا، نہیں اور کیا. اے چاند 14 سے آگے نہیں جانا، گھٹنا شروع ہو جا. جو 14 سے آگے جائے وہ کچھ نہیں رہتا. کوئی آپ بولنے والا جیتے رو میرے شاید مانا سلام رکھے. ایک بلندر سلوات پڑھی یاد جی. بس آخر جملہ فتح بات بی بی آپ کو سلام. اب سورج ہم پہ گواہ ہے. میں نے اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹنا. چاند ہم پہ گواہ ہے. دن تھوڑے عنوان بڑا. چاند ہم پہ گواہ ہے، سورج ہم پہ گواہ ہے، جبریل ہم پہ گواہ ہے، میکائیل ہم پہ گواہ ہے، اسرافیل ہم پہ گواہ ہے. وجہ یہ سارے ہم پہ گواہ ہے. اب گواہی کے لیے ان کا زندہ ہونا ضروری ہے. تو جبریل گواہ ہے نا. میں ساری بات کر کے اور آپ چپ رہے. جبریل امین گواہ ہے نا جبریل امین گواہ. واقعی کے یتیموں شرم نہیں آتی؟ مات محمد کا نعرہ لگانے والوں، جس کی بیٹی کی چکی چلانے والا زندہ ہے، ہائے ہائے ہائے، اس کا بابا کیسے مر گیا؟ سلام پڑھیے محمد پر. اے بچہ دعا کرو جب تک کرامت عباس حیدری کی جسم میں خون کا آخری قطرہ اور سانس باقی ہے، دشمنان رسول کو سر نہیں اٹھانے دوں گا. میں مر گیا، وصیت کر رہا ہوں. ولایت علی کا خطیب تو ہوں، وکیل رسول اللہ لکھنا میری قبر پر تاکہ قیامت کے روز میں یہ کہہ سکوں مولا مان جاؤں گناہ بڑے ہیں، وکیل تیرے رسول کا. ہائے ہائے تو جو صلوات پڑھیے محمد پر. اور ایسے نہیں بنا کر صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. اب سورج گواہ، چاند گواہ، جبریل گواہ. اب سورج کو اور چاند کو اللہ نے کہا کیا؟ اللہ نے ان کے بارے میں کچھ کہا ہوگا. کیوں آگا جی؟ میں تو بتایا آیت کے علاوہ بات نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. قسم ہے مجھے دن کی یعنی سورج کی جب روشن ہو جائے، قسم ہے مجھے رات کی یعنی چاند کی جب وہ چھا جائے. اچھا سورج کی بھی قسم اٹھائی، توجہ چاہ رہا، چاند کی بھی قسم اٹھائی. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ هَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تین کی قسم، یہ تے والا نہیں تونے والا ہے، اس مراد مٹی. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینینا کی قسم. راجہ عمران میری عافیت کیسا ہے. اچھا اللہ نے چاند کی قسم کھائی، وہ بھی پاک. جملہ بہت بڑا کہنا ہے. چاند کی قسم کھائی وہ بھی پاک. ندیم بھائی سورج کی قسم اٹھائی وہ بھی پاک. تین کی قسم اٹھائی وہ بھی پاک. زبور کی قسم اٹھائی وہ بھی پاک. انجیل کی قسم اٹھائی بولو سارے وہ بھی پاک. تو جو ہے نا اللہ نے جس جس کی قسم اٹھائی پر وقت نہیں ہے. 86 قسمیں ہیں اللہ کی جو قرآن میں مختلف اوقات پر اللہ نے مختلف چیزوں کی اٹھائیں. تو یہ ساری پاک ہے نا.
بولو سارے. اب باقی جتنی اللہ نے قسم اٹھائے انہیں پاک مان دو. ایک اللہ نے اور قسم اٹھائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد وولد وما ولد. حبیب یہ شہر اس قابل نہیں کہ ہم اس کی قسم اٹھائیں. میں تو قسم اس لیے خود اٹھاتا ہوں اس میں آپ چلتے ہیں, ایک باپ چلتا ہے, ایک بیٹا چلتا ہے. تھک گئے ہو نا, تھک گئے ہو, قرآن بھی سنا کرو. ابھی اس میں آپ چلتے ہیں. قبلہ ترجمہ صحیح ہے, تفسیر صحیح ہے, کوئی اپنی طرف سے بات تو نہیں. چلو قائد ہو. حبیب اس میں آپ چلتے ہیں, ایک باپ چلتا ہے, ایک بیٹا چلتا ہے. خاموشی چاہیے. جب قرآن پڑھا جائے بڑے ادب سے پڑھا جائے اور بڑے ادب سے سنا جائے. نتیجے میں بھی جوش دوں گا, آپ بھی جوش سے سنیں گے. اچھا 3 اسمیں کھائیں اللہ نے, شہر مکہ کی, ایک باپ کی, ایک بیٹے کی. اب یہاں صاحبان تفسیر میں جھگڑا ہو گیا. ایک نے کہا کہ باپ کون ہے, بیٹا کون ہے. کسی نے لکھا نہیں, اللہ نے کہا آدم کی قسم, آدم کے بیٹے کی قسم. اب عقل کے یتیموں, اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب یہ شہر اس قابل نہیں, اس کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں اس میں تو چلتا ہے, باپ چلتا ہے, بیٹا چلتا ہے. یعنی دور رسول کی قسم ہے. میں یہ نہیں کہا نارو لگا, لیکن بولنا سب کچھ چاہیے. یہ آیت دور رسول پر دلالت کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے وہ جو باپ اور بیٹا ہے نا اگلا, اسے دور رسول میں ہونا چاہیے. ہائے ہائے ہائے, یا آدم اور اس کا بیٹا مراد نہیں, یا ابراہیم اور اس کا بیٹا مراد نہیں. اللہ نے کہا ابھی تیری قسم تو چلتا ہے, ایک باپ ایک بیٹا ہے. اب یہ ہو گیا نا کہ اللہ کا جس کی قسم نہیں کھاتا, مکی سورہ ہے مدنی نہیں. یہ مکی سورہ ہے مسلمانوں, مدنی نہیں. مکہ میں نازل ہوا, اس وقت مکہ میں 3 بڑے باپ تھے, 3 بڑے بیٹے تھے. عدل تم پہ چھوڑاؤ. اللہ نے کس کی قسم اٹھائی؟ اللہ ناپاک کی قسم نہیں اٹھاتا. ایک ابو جہل, ایک اس کا بیٹا, ایک ابو لہب, ایک اس کا بیٹا, ایک ابو طالب, ہائے ہائے ہائے, ایک اس کا بیٹا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, صلوات پڑھ یا محمد باپ. ایک ابو جہل, ایک ابو لہب, ایک اس کا بیٹا, ایک جناب ابو طالب علیہ السلام, ایک ان کے پاک شہزادے. اب اللہ ابو جہل کی قسم تو اٹھانے سے رہا, اللہ ابو لہب کی قسم اٹھانے سے ڈرا. آپ کو بتایا ابو لہب کو اللہ نے کیا کہا؟ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. جو ہے کہ نہیں. اب یہ شہر مکہ 3 ہستیوں کی وجہ سے بلد الامین کہلایا. میرے آقا محمد مصطفیٰ کی وجہ سے, سرکار ابو طالب کی وجہ سے, جناب علی مرتضیٰ کی وجہ سے. اچھا اللہ نے کہہ دیا ہے کیا؟ لا نہیں اقسم, کبھی قسم نہ کرو. ھذا بلد الامین, اس امین شہر کی. رک جائیں میرے پالنے والے. مکہ میں تو ابو جہل رہتا ہے, ابو لہب رہتا ہے, بیٹیاں دفن کرنے والے رہتے ہیں, سود کھانے والے رہتے ہیں, باتوں باتوں پر لڑنے والے رہتے ہیں, کڑوا پانی میٹھا کر کے بیچنے والے رہتے ہیں, تو جو منافع خور لوگ رہتے ہیں. تو آپ نے بلد الامین کیوں کہا ہے؟ خاموش, چھوڑو نجسوں کو. میں جانتا ہوں مکہ میں لات بھی ہے, منات بھی ہے, عقل بھی ہے, داس و غبرا کے ماننے والے بھی ہیں, سورج پرست ہیں, چاند پرست ہیں, خدا کے انکاری ہیں. میں تو قسم کھا رہا ہوں محبوب کی وجہ سے, علی مرتضیٰ کی وجہ سے, جناب ابو طالب رافی فضل کا جمعہ, چونکہ تفسیر سے مسائل پڑھنے اور آپ کو زندگی سے اسلام نہیں دے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں بھیا, میں سمجھا کے بھیجا گیا, زندگی بسر گئی کسی مولا کے ذکر میں. میں گھڑیاں دیکھ کے پڑھنے والا نہیں, میری مجبوری ہوتی ہے, حشر میں مجھے مسلسل پڑھنا ہوتا ہے. توجہ. اب گواہ کون ہے؟ شان, سورج, ستارے, ہوائیں, خلائیں. اللہ کہتا ہے قرآن فرماتا ہے قیامت کے روز پہلے سورج کو بے نور کر دیا جائے, شام کو گرہن لگ جائے, پہاڑ اپنی جگہ سے زمین میں دھس جائیں گے, دریا خشک ہو جائیں گے. قیامت کی نشانیوں میں ہے, یعنی انہوں نے ان کا دی اینڈ ہونا ہے قیامت سے پہلے. واہ مسلمانوں, سبحان اللہ. آپ کی
خالص منافقت پہ قربان، آگے خالص منافقت پہ قربان۔ چاند کو قیامت تک زندہ مان رہے ہو، ہائے 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 جس کے چاند پہ شک ہے، بولنے والا وراثت کو مان رہے ہو، وارث پہ شک۔ کیا بات ہے جیو، آخر بات، جلدی بنا بیٹھے، جلدی بنا بیٹھے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بڑا صاحب معذرت چاہتا ہوں، اگر اسی سے گفتگو جلدی بنا بیٹھے، جلدی جلدی میرے چاہتا جیتے رہو، سلامت رہا۔ میں تیرے قربان، ابو طالب کے شیر میں تیرے قربان، رئیس بطحا کے بیٹے میں تیرے قربان، میرے مصطفیٰ کے بھائی میں تیرے قربان۔ مولا تو سمجھ میں آ گیا تو اولڈم کے ایک 8 برس کے بچے کی تو نہیں سمجھ میں آیا تو مکہ کے ابو جہل کی کرامت باز کا یہ جملہ پورے ورلڈ میں گردش کرتا ہے تو آواز آئے گی خاموش، مجھے سمجھنے کے لیے ماں ایک ہونی چاہیے، باپ ایک ہونی۔ وہ یہاں بولنے والا نعرہ حیدری، اتنی بار سے آواز یہ میں نے اپنے لفظوں میں کہا ہے، بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ نبی کی حدیث کا ترجمہ ہے، کوئی باپ بھی اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ اب اگر کو سارا ایسا نہ پھینکے نیچے کہ ہمارے خطیب نے جذبات میں کہہ دیا، نام بچہ مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب مشکات شریف، مسلم، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی کتابوں کے حوالے میرے نبی نے فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یجذبک الا خبیث الولادہ، علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا، پاک ہوگا، تم سے بغض وہ رکھے گا جہاں ٹیکنیکل فالٹ ہوگا۔ تاجو ہے نا نعرہ حیدری، آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے لئے۔ بس ایک منٹ بات سن لیں، میرا ان ماؤں پہ سلام جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، میرا ان بچوں پہ سلام جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے لیے وہ جوان مجھے ٹائم سے اپنے سے اندازہ نہیں ہوتا، میرے فون سے دیکھ لو، جب بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے، ہاں تھوڑا وقت بچا ہے، کوئی بات میں 5 منٹ اوپر پڑھ لوں گا۔ راجہ واجد سے گزارش ہے کہ آج تھوڑی گاڑی آپ کو تیز چلانی جائے گی، حسین جانے دم جانے کچھ نہیں ہو سکتا، میں کنجوسی نہیں کر سکتا، چونکہ مہمان گرامی آگے تھے، ہم نے وقت دینا تھا، ہماری اخلاق کی ضرورت تھی، ورنہ بھائی نے مجھے آج 8 بجے اٹھانا تھا۔ کل انشاءاللہ میں آپ جتنا کہیں گے اتنا کھل کر مسائل کریں۔ ان 10 دنوں میں لوگ نعرے کم سننے آتے ہیں، مسائل سننے آتے ہیں۔ آپ بھی آپ کو سلام۔ ابھی بھائی 8 برس کا ہوں تو بہنوں میں بحث چھڑ جاتی ہے، ایک کہتی گانا میں گانا، ایک کہتی سیدہ میں گانا، تیسری کہتی کھوڑے کی بات میں گانا۔ مگر میری دعا ہے یا اللہ کوئی بھی بہن گانا مانے، اللہ کرے گانے کی جگہ بچی ہو، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین تھوڑا بیٹا پیچھے، جی بسم اللہ بیٹھ نہیں ہے، جی بسم اللہ بیٹھ گیا، مولا آپ کو کوئی غم، اللہ کرے جس جگہ پہ گانا باندھنا ہے نا وہ جگہ گھوڑے کے سموں کے نیچے نہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین تلاوت۔ بھئیہ اگر تھوڑا سا آج اگر تھوڑی سی آواز کھل جائے، تھوڑی سی پتہ ہے تو کوئی بات نہیں، نہیں پتہ تو کوئی بات نہیں، مولا آپ کو سلام میرے کو رکھی کرو۔ اللہ کرے مجھے پہلے سادات اجازت دیں، جتنے سادات عظام بیٹھے ہیں، پیر امیر شاہ جی، بابرات شاہ جی، بابا جی سرکار، سارے مجھے اجازت دیں۔ آج پہلے 2 لفظ میں اس مولا حسن کی شہادت کے پڑھوں جسے شہید کرنے کے بعد مسلمانوں نے جنازے پہ تیر مار دیا،
گھر سے جنازہ اٹھا تھا تو کفن سفید تھا. بسم اللہ کوئی بندہ کنجوسی نہ کرے. گھر سے جنازہ اٹھا تو کفن سفید تھا. جنازہ واپس آیا کفن سرخ ہو گیا. علی کی بیٹی نے رو کے کہا بھیا میں نے تو سفید کفن. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ عزادارو بس دو جملے مولا حسن میں پڑھ کے تاکہ اشرے میں مولا کی بھی بات ہو جائے. اِنَّا لِلَّهِ مجھے پتہ تھا مجھ پہ بھی ٹائم کا پریشر ہے لیکن میں کوشش کروں گا تھوڑے وقت میں بہت پڑھوں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. چلا گئے حسن. ایک پایا عباس نے اٹھایا. امیر ہے نا حسن امیر ہے نا حسن. ایک پایا عباس نے اٹھایا. ہاں میرا بیٹا. ایک پایا حسین نے اٹھایا. ایک محمد حنفیہ نے اٹھایا. لے کے چلے قبرستان کی طرف جنت البقیع کی طرف روضہ رسول کی طرف. 4000 مسلمان. یہ خاموشی نہیں فرصہ دینے کے لیے کھڑے تھے. میں ہمت ہارنے والا نہیں. حسین جنازہ کیوں لایا؟ کہا دفن کریں. کہا نہیں ہونے دیں. حسین نے کہا ایک تو میرا بھائی چلا گیا اوپر سے دفن نہیں ہونے دیتے. جو بندہ امیر بن کے بیٹھا ہے اس سے میری بات نہیں. کسی نے خچر پر بیٹھ کر جو ابھی تک نہیں سمجھا اس کا اپنا مقدر رومال کا اشارہ کیا. 70 تیر حسن کے جنازے پہ لگے. 4 تیر حسن کے چہرے پہ لگے. عباس کی آواز آئی سجاد ذرا جنازہ اٹھا رہا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور مولا تمہیں کوئی غم نہ غم حسین کے لاؤ. عباس گھر دوڑے. یہ خاموشی نہیں تلوار اتاری. میرا دعویٰ کوئی نہیں. میری پاک موسمہ نے چاہا آج رات بستر پہ جانا رو تو میں بی بی کا نوکر نہیں. حاجی صاحب اللہ اپنی ماں کو صحت دے. جب تلوار اتاری دروازے کے سامنے یوں عالیہ کھڑی ہو گئی. میں نام نہیں لیتا. اچھا میں بتاؤں کون سی بی بی؟ 18 بھائیوں کی لاوارث بہن جس کی اب تک ہائے نہیں نکلی. بڑا امیر. رو کے کہا عباس ہاں میرا بیٹا حسن میں نے تو تجھے جنازہ دیا تھا تلوار کہاں لے کے جا رہا. کہا ماں کے حق کا واسطہ آج نہ روکنا. میری زندگی میں حسن کے جنازے میں تیر نہ گئے. جزاک اللہ. واپس آ گیا جنازہ کیونکہ جناب قاسم بھی آ رہے. آخری جملہ مولا حسن بات واپس آ گیا جنازہ. اللہ کسی بہن کو دعا کرا ہاتھ اٹھو میرے ساتھ امین کہنا. میرے پاک اللہ کسی بہن کا جوان بھائی قتل نہ ہو جائے اور اگر ہو جائے تو مسلمان جنازہ گھر نہ واپس بھیج دے. عجیب قیامت کا منظر تھا. درمیان میں جنازہ. ایک بہن ادھر بیٹھی ایک بہن ادھر. عالیہ نے پہلا تیر حسن کی آنکھ سے نکالا. رو کے پاک ڈالا. آتے میرے حسن کو اجر رسول ملا ہے. ایک مرتبہ بی بی فرمانے کا کاش میرا قاسم جوان. جزاک اللہ جزاک اللہ. کاش میرا قاسم. حوصلہ حوصلہ جلدی کی تو پھر شہادت ہی پاس. کاش میرا قاسم جوان ہوتا. آج تو نوجوان بیٹھے ہیں نا مہندی ہونی ہے. حسن کے دولہا تھی. ابھی بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب قاسم کا تابوت نہیں ہوتا. وہ سچ کہہ رہے ہیں. 58 سال میں نے آج تک جناب قاسم کا تابوت نہیں دیکھا کیونکہ تابوت اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو. جسے سمجھ آئیے وہ ہائے کرے. تابوت اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو. کفن اسے پہنایا جاتا ہے جس کا جسم ہو. مر جائے گا وہ بندہ جس نے غور کیا گیا تھا تو 13 برس کا تھا. واپس حسین گٹھڑی میں جتنا قاسم ملا اکٹھا کر کے حوصلہ 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 حوصلہ
قاسم جوان ہوتا، اللہ کی قسم میری بیوی کا معاوضہ ہوگا، مجھے بڑا دکھ ہے، فضائل زیادہ ہو گیا، بڑا دکھ ہے مجھے، لیکن میں کوشش کروں گا چاہے میری جان چلی جائے 5 منٹ میں قیامت برپا ہو جائے۔ جو جوان بیٹھے ہیں نا، آج تم خاموش رہنا، بوڑھے روئیں گے حسین کو، جوان آج روئیں گے حسن کے یتیم کو۔ او میری بیٹیوں، جب بچوں کی شادی کرنا، مہندی تیار کرنے سے پہلے مصلی بچھا کر ایک مرتبہ کہنا، حسن تیرے بیٹے کا بڑا ارمان ہے، حوصلہ حوصلہ کرتے ہو، ماتم سروں کا کرتے ہو۔ بی بی کہتی کاش میرا قاسم جوان ہوتا۔ میں نے پڑھ دیا، راجہ بھائی یہ ہے، امجد بھائی مجھے ایک کاغذ چاہیے، میں نے سنت کری، ایک کاغذ چاہیے، مولا آپ کو زندگی دے، سلامتی دے، ہے میرے پاس وقت، 5 منٹ ہے میرے پاس، کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی ازادار ہیں، ان کو منت کر لوں گا، لیکن میں آپ کو کسنا نہیں چھوڑوں گا۔ جی مل کے بھائی جان، پاک بی بی آپ کو سلامت کرے، بس مجھے ایک سنت کرنی ہے، اس میں کوئی پاک نام تو نہیں لکھا ہوا نا؟ اچھا جملہ سن لینا، کاش میرا قاسم جوان ہوتا۔ قاسم نے ماں کو روتے دیکھا، چھوٹی سی تلوار رو کے کہا، اماں جی ہو میرا قاسم، ذرا میرے بابا کے تیر دیں، جسم میں لگنے والے تیر گئے۔ بی بی نے کہا 1 2 5 10 13 20 30 40 50 60 65 70۔ بی بی نے کہا قاسم 70 تیر ہے، کہا ماں 10 سال انتظار کر، جب 10 محرم آئے گی نا، چچا اٹھا کے لایا میری لاش کے ٹکڑے گر لینا، اگر 70 ہوئے تو میں نے حسن کا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا، اور روتے آ گئی کربلا، ہو گئی 10 محرم۔ جزاک اللہ حاجی تھوڑا کنٹرول، اللہ تیری طبیعت ٹھیک کرے، تو بیمار ہے، مجھے تیرا ڈر لگتا ہے۔ اللہ صرف 2 سیکنڈ کے لیے میرے سمیت جتنے مومن بیٹھے ہو، صرف 2 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کرو، ہاتھ اٹھاؤ۔ پروردگار علی کے شیعہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرے قاسم کا پرسار ہے، آؤ درو کرو مسائب۔ قاسم کو تیار حسین نے کیا، سر پہ امامہ باندھا، تلوار لٹکائی، 13 برس کے قاسم کو عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا، گھوڑا چلنے لگا، ماں کی آواز آئی، قاسم اکبر کی جاگیر سے باہر گرنا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قاسم گھوڑے پہ بیٹھا، ادھر شمر نے دیکھا، اب دیکھنا بی بی کا موجہ، یہ علی کا پوتا ہے، عباس کا شاگرد ہے، حسن کا بیٹا ہے، اس کے ماتھے میں مجھے حمزہ نظر آتا ہے، اس کے ماتھے میں مجھے حمزہ نظر آتا ہے۔ ذرا سوچ کے لڑنا، ارزق کے 11 بیٹوں کا عباس نے سر اتارا، ارزق کو قتل کیا، میمنہ کو میسرہ پر، میسرہ کو میمنہ پر، میمنہ کو قلب لشکر پر، اور خدا لعنت کرے ایک شامی پر اس کمرینے کے پاس وزنی دوست تھا، اس نے کہا اکٹھا حملہ کرو، جیسے بادلوں میں چاند چھپتا ہے، حسن کا یتیم فوجوں میں چھپ گیا، جس کے پاس تیر تھا ماتم کی تیاری کر، اس نے تیر مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جسے کچھ نہیں ملا، گرم ریت اٹھا کر قاسم کے زخموں میں پھینکنا شروع کیا۔
چلو میں کسی کے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتا. آج یا مجھے مرنے دو یا آج دیواروں سے آئے حسین کی آواز. جانتے ہو کیوں؟ وجہ سن. جب جناب قاسم چلے تھے نا تو کہا تھا بابا اکبر جائے گا تیرے کمر ٹوٹ جائے گی, عباس جائے گا تیری آنکھوں کا نور ختم ہو جائے. بابا میں یتیم ہوں, میرے جانے سے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. حسین دوڑے, بیٹا ایک منٹ رکنا, کپڑا مجھے دے, کپڑا مجھے. حسین دوڑے, یا میرے مولا میری پاک بی بی, اگر زندگی میں نے تیرے بچے کے مسائل پڑھتے ہوئے اداکاری کی کہ لعنت ہو خدا کی برداشت کر گیا نا, بہت بڑے حوصلے والا ہوگا. قاسم نیچے گرا, مجھے سید کو اجازت دے. کہہ رہے تھے کرامت بات زیادہ سخت نہ پڑھو. مجھے امام زمانہ کا فرمان ہے کہ ہمارے مسائل پہ پردہ نہ ڈالو. جب قاسم گر گیا 4000 بے غیرت تلواریں لے کر آگے بڑھے, قاسم کو پاؤں سے کاٹنا شروع کیا. گوشت کے لوتھڑے ہوا میں گرے. جب پورا قاسم گردن تک کٹ گیا تب شمع نے کہا گھوڑے دوڑا دو. 4000 گھوڑا ماتم کا سروگا قاسم کی لاش پر دوڑ گیا. حسین آئے اور آ کر کہا قاسم آواز دے, کوئی آواز نہیں آئی. قاسم کہاں گرا ہے, کوئی آواز نہیں آئی. حسین آستینیں پیچھے گی, رو دے گا. قاسم میں امام بن گیا, حکم دے دو, بول. 4000 گھوڑے کے پاؤں سے آواز آئی, بابا میں یہاں گرا, میں یہاں گرا. حسین نے چادر بچھائی, کوئی ٹکڑا یہاں سے, کوئی ٹکڑا یہاں سے, گٹھڑی بنا کر فرما کے قریب لا کے کہتا ہے فرما تیرا دولہا آ گیا. فرما حوصلہ 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 حوصلہ. زندگی کا کوئی پتہ نہیں, اللہ جانے اگلے سال کون ہو کون نہ ہو. جی میرا بیٹا, جی میرا بیٹا, کہتے ہیں پھر پڑھو. میرے بیٹے مر جاؤ گے, میرے بچے مر جاؤ گے. 14 سال کا بی بی کی قسم میں جانتا نہیں. چلے جاؤ گے زندہ. حسین نے گٹھڑی چادر زمین پہ ڈالی. کوئی ٹکڑا نہیں, دیکھنا میری طرف. گٹھڑی بنائی, کرنے لگاؤ اعلان, کرنے لگاؤ. آ کر کہا فرما تیرا بیٹا آ گیا, آئے کر تو پڑھو. حسین نے کہا تیرا بیٹا آ گیا. بی بی کہتی کہاں ہے میرا قاسم, کہاں زمین پر بیٹھ. فرما بیٹھی. حسین نے گٹھڑی کھول کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے تیرا قاسم. ماں نے منہ پر ماتم کر کے کہا اور اس کا ہاتھ کہا جائے گا نہ معلوم, اور اس کا چہرہ کہا. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. اصل کے یتیم قاسم کو مسلمانوں نے تیروں سے مار دیا. اس کے لاشے کو گھوڑوں نے پامال کر دیا. آج اس کا گٹھڑی اور ڈبے آ رہی ہے, اور یہ اس کا لاشا ہے. اور جس کی بہن رو رو کے کہتی تھی آئے میرا قاسم, ماتم حسین, ماتم عباس آن دیو کیا سن کے آگے آن دیو. پتر جوان دی شادی ہوئے, جوان دی شادی ہوئے.
کیوں رون دینا آدھا پیا ہی کنو زہرا دی ہائے مومن کتاب وچ کربل پتر کو کے رو کے آدھیے میں کون نہیں لبدا ہاتھ گانے والا ڈٹھے لاش دے ٹکڑے او میں کو نہیں لبدا ہاتھ گانے والا ڈٹھے لاش دے ٹکڑے امام کرنی چاہیے خیمے جائن بی بی کو وطائی ڈیتے آدھیا حسین میرے پتر وفا کوئی نہیں کی تھی امام